میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو ہمارا مسئلہ ہے ہسپتالوں کا، ڈاکٹروں کا، صحت کا۔ ایک دفعہ میں نے کالم لکھا تھا مسیحائی برائے فروخت۔ اب اس میں یہ آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر ان کی فیس 5,000 روپے ہے تو شاید ہی 5 منٹ دیکھ سکیں موسٹلی، لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوئے ہیں جیسے ڈاکٹر شہریار احمد شیخ صاحب ہیں، یہ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں، فزیشین ہیں۔ ناظرین 5 سال، 10 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سال کسی ڈاکٹر کا چرچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ڈاکٹر شہریار احمد شیخ صاحب کو کہ وہ آئے چھائے اور اب تک وہ نمبر 1 گنے جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کا فیض حاصل ہے۔ ان کے بعد پنجاب کارڈیالوجی میں ڈاکٹر محمد اظہر صاحب آئے، انہوں نے بڑے شاگرد پیدا کیے، اینجیو پلاسٹی کی ایک نئی تاریخ رقم کی اور انہوں نے بہت ہی لوگوں کو ایک تاریخ ہے ان کی، پھر وہ ایک سازش کی بھینٹ چڑھ گئے۔ پھر اب ڈاکٹر احمد نعمان صاحب ہیں، پروفیسر احمد نعمان صاحب، ان کا بہت چرچا ہے، ان کے ہاں لوگوں کو بہت شفا ملتی ہے، کیونکہ دل کا عارضہ، دل کا جو مسئلہ ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت شاید نمبر 1 پہ ہو، لیکن دنیا کا تو میں یقینی نہیں کہتا، لیکن پاکستان کے حوالے سے دل کا معاملہ ہی نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر شہریار احمد صاحب کو دل کا ڈاکٹر کی بجائے دلدا جانی کہتا ہوں۔ اور راولپنڈی میں، اسلام آباد میں ڈاکٹر بریگیڈیئر کیسر خان صاحب ہیں، ان کی اینجیو پلاسٹی، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا فزیشین ہونا، ان کا دل کا فزیشین ہونا ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ چند نام ہیں اور ملک بھرا پڑا ہے۔ ناظرین ایک وقت تھا جب بھٹو صاحب کے وقت میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ان کے مطالبات ہیں، فلان ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب مطالبے مان لیں جتنے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیکل کالجز کھولے اور وٹا مارے تو کسی ڈاکٹر کو جا لگتا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے CSS کرنا شروع کر دیا، ویلے پھرنے شروع ہو گئے۔ تو پتہ نہیں آج کل بھی یہی صورتحال ہے۔ پچھلے دنوں میں PIC کسی کام سے گیا تو وہاں پر دیکھا یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ PIC کے اندر دل کے مریض ہیں جن کے پاس اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بھلے ان کے مطالبے جائز ہوں یا ناجائز ہوں اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ طریقہ اگر PIC میں آ کر وکلا کرتے تو میرا خیال ہے جو وکلا کے ساتھ ہوا ہے وہ آج تک نہیں بھول سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں نے آرٹیکل بھی دیا تھا، اس میں جناب حکیم سعید صاحب شہید کا ذکر کیا اور ڈاکٹر شہریار احمد شیخ صاحب کا۔ انہوں نے بتایا کہ ناظرین یہ جو شادی بیاہ اور تقریبات پر کھانے کے وقت کی پابندی ہے پہلے 8 بجے تک تھی، اب 10 بجے تک ہے۔ یہ جناب پروفیسر ڈاکٹر
شہریار احمد شیخ صاحب کے مشورہ پر میاں محمد شریف صاحب کے حکم پر میاں محمد نواز شریف نے مقرر کی تھی۔ حکیم سعید صاحب سے بات چیت رہتی تھی تو وہ اس بات پر بڑے ہی متفق تھے کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور کوئی جو اویلیبل ہو چھوٹی موٹی چیز سلاد وغیرہ کھا لیں، اور شام کو جلدی کھائیں، شام کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ واک ہر ڈاکٹر کہتا ہے، اور ڈاکٹر احمد صاحب فرائیڈ کھانے سے سخت منع کرتے ہیں، جنک فوڈ ہر ڈاکٹر منع کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری معاشرت میں ایک چیز صلاحیت کر گئی ہے کہ گھر میں بہت اچھا کھانا بھی پکا ہو تو بچے آرڈر کریں گے، پیزا آئے گا جو صحت کے لیے تباہ کن ہے، فاسٹ فوڈ آئے گا جو صحت کے لیے بربادی ہے۔ آپ دیسی چکن پکوا لیں، آپ کو خود ہی کھانا پڑے گا، سبزی پکوا لیں، وہ سینئر نسل ہے اسے ہی کھانا پڑے گی۔ بچے یہ کھائیں گے برائلر فارمی چکن، فرائیڈ چکن۔ آج سب بچے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بہت صحت مند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناظرین اس کا اثر پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کی کارڈیک پرابلم اتنے آ گئے ہیں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، آپ یوں دیکھیے کہ آپ پی آئی سی کے باہر سے گزریں، آپ کو باہر اتنا رش سڑک پہ نظر نہیں آئے گا۔ معروف ترین ریس کورس پارک اس کے سامنے ہے، آپ کو وہاں رش نظر نہیں آئے گا، ہسپتال کے اندر رش نظر آئے گا۔ آپ کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کون سا تجارتی پلازا ہے، جیسے دبئی مال ہے، جس طرح کوئی اور دنیا کا بڑا مال ہے، لیکن وہ مال نہیں ہوگا، وہ ہاسپٹل ہوگا۔ اور 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا اتنا کرایہ نہیں جتنا بڑے ہسپتال میں، یہ جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں، یہ جو ولیمہ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انسان کی مصیبتیں اس کی زبان سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ مزید تشریح میں جائیں تو زبان ٹیسٹی ہوتی ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ ہم کپڑا لیں گے، اس کا ٹیکسچر دیکھیں گے، جوتا لیں گے، اس کا برانڈ دیکھیں گے، اس کو فولڈ کر کے دیکھیں گے، لیکن کھاتے پیتے وقت لوگ نہیں دیکھتے بازار میں کہ یہ جو ہم لڈو کھٹیائی والے کھا رہے ہیں، یہ جو سموسہ کھا رہے ہیں، یہ کیا بنتے وقت یہ کیسا تھا، یا جو بھی آپ ویسے بھی کسی دنیا کے باہر کے ملک میں جائیں، آپ 10 15 20 دن رہیں، آپ بیمار نہیں پڑیں گے۔ پاکستان میں باہر کا کھانا کھائیں تو ضرور بیمار ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے بچ پائے۔ اور اکثر لوگ یہاں پر معدے کے مریض دیکھے گئے، ٹینشن ایک نئی بیماری ہے، اس پر بھی میں نے کیے ہیں ویلاگ، اس کا بغیر دوائیوں کے کیسے علاج ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اگر میں سوچوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے تو پھر میں ضرور غور کروں گا کہ لوگوں کو کیسی نصیحت لینی چاہیے۔ جیسے میں نے ڈاکٹر شہریار احمد شیخ صاحب سے، احمد نعمان صاحب سے، بریگیڈیئر کیسر صاحب سے اور حکیم سعید صاحب سے بھی مجھے ملنے کا اتفاق ہے، تب میں اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر کا۔ تو انتہائی حکیم اجمل صاحب بھی، وہ کہتے ہیں کہ نسخہ لکھواتے تھے نا، تو جو برابر میں بیٹھا نسخہ لکھنے والا ہوتا تھا وہ ان کی آواز سن پاتا تھا، مریض کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ آہستہ آواز بولنا، آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حضرات، حکماء اور جتنے بھی یہ آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، یہ شور، یہ انسان کے اعصاب، دل اور اس کے اعصابی پورے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے اصول، ایسی باتیں ہماری سوسائٹی اور معاشرت کا اصل اور اساس کھا گئی ہیں۔ ڈاکٹروں کی باتیں آپ تک پہنچا دیں۔ صبح جلدی اٹھنا ہے، سیر اور ورزش لازمی حصہ ہے زندگی کا، کم کھانا ہے، اور سقراط صاحب کہتے ہیں عبادت ناگزیر شکر کثیر، یعنی عبادت اور شکر یہ انسانی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو انسان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک اس میں آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے وہ تو مذہب کی قید کوئی نہیں کرتا۔
انوکھی نے کہا تھا کہ صبح کی سیر کا کوئی نعم البدل نہیں. کچھ ہماری معاشرتی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ ہیئر سے پہ ہم بہت یقین کرتے ہیں. ایک سقراط ہی کی بات ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جناب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اسے کہا کہ جی فلاں بندہ آپ کے لیے کچھ بری بات کر رہا تھا. سقراط نے کہا کہ تمہیں یقین ہے 100% کہ یہ بات صحیح ہے جو تم سن کر آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، 100% یقین نہیں. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو بات میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے لیے؟ کہنے لگا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ آخری میرا کویشچن ہے. سقراط نے کہا کہ اس میں میری یا تمہاری یا اس کی کوئی عزت ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جو بات تمہیں 100% یقین نہیں، جو بات میری عزت کے لیے بھی نہیں، نہ تیری عزت کے لیے اور فائدہ بھی نہیں، تو بہتر ہے تم نہ ہی کرو. آخر پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یا ان کی کہی بات سناتا ہوں. ایک شخص ان کے پاس آیا کہ فلاں بندہ آپ کو تبرہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا اس نے تیر ہوا میں چھوڑا، تم نے میرے سینے میں اتار دیا. آج ہم نے تھوڑی صحت کی باتیں کی، تھوڑی سوسائٹی کی باتیں کی اور ہیر سے کی اور فیک نیوز کی مذمت کی. آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.